بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، بچے تو ویسے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے پورے گھر کی جان ہوتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں گھر کے تناؤ کو، ٹینشن کو، سٹریس کو فوراً خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ کسی پریشانی میں ان کا اپنی چمکتی معصوم آنکھوں کے ساتھ اپنے والدین سے لپٹ جانا انہیں پرسکون کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی بچے بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں۔ بات بات پر رونا، اپنے بہن بھائیوں سبلنگ سے چیزیں چھیننا اور نہ ملنے پر گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دینا۔ پہلے تو والدین کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس خوش مزاج بچی یا بچے کو اچانک ہو کیا گیا، کیونکہ اس کے مسلسل چڑچڑے پن سے وہ خود اور تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں رات کو دیر میں سلانے کی وجہ سے ان بچوں کی دوپہر کی نیند ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دوپہر کو سونے کی صورت میں وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوپہر کے بعد ان کا جسم اور ذہن نیند کا نیڈی ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن نیند نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مزاج جارحانہ ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے اور جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے بچوں کے لیے نیند ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس بات کو ایک تجربات کی مدد سے بھی اچھی طرح جانا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو کچھ دن کے لیے انہیں دوپہر میں سونے نہ دیں۔ نوٹ کریں کہ ان کے جذبات اور رویوں میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر آپ خود دوپہر میں سونے کے عادی ہیں تو یہ تجربہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ نیند نہ آنے کے باوجود اگر آپ سو نہیں رہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے اور کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ سو آج کے ہمارے اس بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ کا موضوع ہے نیند، اور وہ بھی بچوں میں نیند۔ اور ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی موجود ہیں ماہر امراض اطفال، چائلڈ اسپیشلسٹ، پیڈیاٹریشین ڈاکٹر عبدالواحد خاصخیلی صاحب، جو پروگرام ڈائریکٹر بھی ہیں پروونشل ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر سندھ جامشورو کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ شکریہ۔ جی 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 شکریہ پروگرام میں موقع دینے کا، اور انتہائی خوبصورت اور پھول جیسے بچوں پر بات کرنے کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیند بچوں میں کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، بچے جو ہیں وہ ایک تو بچوں کا ایج گروپ ہوتا ہے کہ جی بچے ہمارے نوزائیدہ بچے جس کو ہم نیو بورن کہتے ہیں، اس کے بعد پھر 1 سال تک کے بچے، پھر 5 سال تک کے بچے، یہ بچوں کی مختلف عمریں ہیں۔ ان تمام عمروں میں بچے جو ہیں وہ نیند ان کے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور نیند برین ہے وہ رہتا ہے، اپنی جو انرجی ہے وہ انرجی کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اور اس سے بچوں کی جو گروتھ ہے، فزیکل گروتھ اور ان کی گروتھ ہے وہ پنپتی ہے، وہ بڑھتی ہے۔ اور جن بچوں کی نیند پوری ہوتی ہے اور صحیح نیند ہوتی ہے وہ ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، ان کی ذہنی گروتھ، ان کی جسمانی گروتھ، وہ کریٹو ہوتے ہیں، اور وہ اپنا اسکولنگ ہے، اور ان کی پڑھائی ہے، ان کی اٹینشن ہے، اور ان کا چیزوں کو یاد کرنا ہے، اور ان کا زیادہ دیر تک کھیلنا ہے، اور ان کا خوش رہنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق بچے کی مکمل اور پوری نیند سے ہے۔ اور جو بچے پوری نیند کرتے ہیں، مکمل نیند کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر صحت مند اور خوش ہوتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان کی نیند کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ایسے جو چھوٹے انفینٹس ہیں، نیونیٹس ہیں، وہ بہت زیادہ سوتے ہیں، پورا دن اور پوری رات سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 4 سال کے بچے کو نیند کتنی چاہیے ہوتی ہے، ٹوڈلر کو کتنی ضرورت ہوتی ہے، بیبی کو، اور اس کے بعد پھر جو 8 سال 10 سال کی عمر کے بچے اور 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہوتے ہیں، تو ہاؤ وڈ وی نو کہ میرے بچے کو، اس کی عمر اگر 4 سال ہے، 6 سال ہے، 8 سال ہے، اس کو 24 گھنٹوں میں کتنی نیند چاہیے ہوتی ہے؟ جی جی
جو ہمارے بچے نئے جس کو ہم نیو بورن کہتے ہیں، جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، 2 مہینے تک 16 سے لے کر 18 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بچوں کو. 2 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک کے جو بچے ہیں انہیں 14 سے لے کر 16 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سے جو بڑے بچے ہیں 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے بچے، ان بچوں کو 14 گھنٹوں تک کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اور 1 سال سے لے کر 3 سال تک کے بچے جنہیں ہم ٹوڈلرز کہتے ہیں، ان بچوں کو 10 سے لے کر 13 گھنٹے تک کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اور 3 سے لے کر 5 سال تک کے بچے وہ ہمارے بچے کہلاتے ہیں پری اسکولرز. تو پری اسکولرز بچے 3 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو 10 سے لے کر 12 گھنٹے تک کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسکول ایج جو چلڈرن ہیں ہمارے 5 سے لے کر اور 10 سال تک کے بچے، انہیں 10 سے لے کر 12 گھنٹوں کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. 6 سے لے کر 13 سال تک کے بچے ہیں تو انہیں 9 سے لے کر 11 گھنٹوں کی نیند ضرورت ہے. اور 14 سے لے کر 18 سال تک کے جو ایڈولسنٹس ہیں، یہ 8 سے لے کر 10 گھنٹے ان کو نیند کی ضرورت ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا. اچھا، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر اکرام، اور میری جو پریکٹس ہے وہ جنرل فزیشین کے طور پر میں کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے حوالے سے بینگ اے پیڈیاٹیشین، بینگ اے ماہر امراض اطفال، آپ یقیناً زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرا پوچھنا آپ سے یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا نیند کی کمی اگر کسی بچے میں ہو رہی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس عمر کے لحاظ سے اتنی نیند کی ڈیوریشن ہونی چاہیے، ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی بھی بچے میں ریگارڈلیس آف دا ایج اس میں نیند کی کمی ہے، تو کیا یہ اس کی قوت مدافعت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے؟ مختلف امراض کا رسک بڑھا سکتی ہے نیند کی کمی؟ جی ڈاکٹر اکرم صاحب، دیکھیں، بچے میں اگر نیند کی کمی ہے تو اس کے فزیکلی اور مینٹلی بچہ متاثر ہوتا ہے. کوگنیٹو اس کے جو فنکشنز ہیں، اس کے جو مینٹل کے ذہنی اس کے جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ایموشنل سمٹمز اس کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں. اور لیکنگ انٹرسٹ ہے، موٹیویشن اور اٹینشن ٹو ایوری بڈی، تو اس میں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے وہ. اور یہاں تک کہ ویژن بلڈ ویژن جسے کہتے ہیں، اور چیزوں کو، نئی انفارمیشن کو یاد کرنا، اس میں اس کی کمی آ جاتی ہے. اور جہاں تک ایموشنل سمٹمز کی بات ہے تو چڑچڑاپن ہے اور موڈ کا چینج ہونا ہے. اور اس کے بعد اسٹریس، ذہنی دباؤ، اسٹریس ہے وہ اس میں بڑھتا ہے. اور آگے چل کر اینگزائٹی ہے، موڈ ڈس آرڈرس ہیں جیسے ڈپریشن ہے اور بائی پولر ڈس آرڈرس ہیں یہ. اور اس سے آگے چل کر ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ہائپر ٹینشن ہے. یہ ساری چیزیں آگے چل کر جو ہے وہ بچے میں ہوتی ہو سکتی ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اس بہت اہم موضوع پر، بچوں میں نیند کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. آج ہم بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ترین موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے بچوں میں نیند کی کمی اور نیند کی اہمیت، پوری نیند کی اہمیت بچوں میں. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر امراض اطفال، پیڈیاٹریشین، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالواحد خاصخیلی صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں اگلے سوال کی طرف آؤں گا. آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان کی نیند کی دورانیے کی جو طلب ہوتی ہے، جو نیڈ ہوتی ہے، وہ چینج ہوتی ہے. میں اس حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ معلوم کیسے ہوگا، کون سی علامات ہوتی ہیں، کون سے سائنس یا سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو نو کہ اس بچے میں، اس لڑکے میں، اس لڑکی میں نیند کی کمی ہے؟ کیا ایسا کوئی پیمانہ کرائٹیریا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ ڈاکٹر اکرام صاحب. یقیناً اس بچے
بچے میں اسے ہم فزیکل سمٹمس کہتے ہیں کہ اگر بچے کی نیند پوری نہیں ہے تو جمائیاں بار بار جمائیاں لینا اور بچے کا تھک جانا، چونکہ بچے کھیلتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، بچے ڈراؤزی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچے میں جو ہے وہ چڑچڑاپن ہے، اور یہاں تک کہ بچے اس طرح کے بچے جو ہے وہ جھگڑالو بھی پائے گئے ہیں اس طرح. اور پھر بچوں میں چیزوں کا جو ہے وہ بچوں کا جو انٹریکشن ہے فیملی کے دوسرے ممبرس کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جو بچوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ تمام علامات ہیں جو نیند کی کمی کے باعث بچوں میں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں میں جو جیسے آپ نے ابھی علامات بیان فرمائی کہ اکثر لڑائی جھگڑا آپس میں کلاس فیلوز کے ساتھ یا اپنے سبلنگز بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، بڑوں کی بات نہ ماننا، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا، ایسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں نیند کی کمی کے علاوہ، اس چڑچڑے پن کی، اس لڑائی جھگڑے کی یا بات نہ ماننے کی؟ بیہیویئرل چینجز. ڈاکٹر اکرم صاحب دیکھیں، متوازن غذا کا ہونا، اگر غذا غیر متوازن ہے، اس کی غذا میں متوازن غذا سے مراد یہ ہے کہ اس کی غذا میں سبزیاں، گوشت، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور گھر کی غذائیں، یہ متوازن غذا کہلاتی ہے. جو جنک فوڈ کہلاتے ہیں، جیسے مختلف ہوٹلز میں جنک فوڈ کہلاتے ہیں، تو وہ یا پھر زیادہ مقدار میں چائے ہے، زیادہ مقدار میں شوگر ہے، کیفین ہے، یہ غیر صحت مند غذا ہے. تو غیر صحت مند غذا کا ہونا، اس کے بعد پھر بچوں کی جو نارمل ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کھیل کود اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اگر بچے زیادہ ٹائم اسکرین پر گزار رہے ہیں، آج کل جیسے انڈور میں زیادہ ٹائم بچے گزارتے ہیں، ٹی وی پر ہے یا موبائل پر ہے یا انٹرنیٹ پر ہے، کمپیوٹر پر ہے، تو اس کے بھی بچے کی صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ صحت کے لیے متوازن غذا، ایکسرسائز اور مکمل نیند، پوری نیند، اور اگر بچے اسکرین یا کمپیوٹر پر یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہو، تو یہ بچے صحت مند رہتے ہیں. ورنہ پھر ان میں غیر صحت مند جو رویے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے موبائل کا اور آج کل جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں ان کے استعمال کا ذکر کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے یکسر آپ پابندی بھی نہیں لگا سکتے بچوں پہ. تو ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ بلو لائٹ یعنی نیلی روشنی کا ذکر ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو ہمارا میلیٹونن ہارمون ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کیا آسان لفظوں میں ہم والدین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ موبائل فون اور لیپ ٹاپس اور گیمنگ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں یہ کس طرح بچوں کی نیند کو امپیکٹ کرتی ہیں، اگر ہم مختصراً اور آسان لفظوں میں بتا سکیں؟ دیکھیں ڈاکٹر اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے یا یہ ساری جو ڈیوائسز ہیں، یہ ایجوکیشن میں یا اس میں سپورٹیو تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں غیر ضروری چیزیں ہیں، اگر بچے زیادہ ٹائم ان غیر ضروری چیزوں میں گزارتے ہیں، اسکرین ٹائم اگر بچوں کا زیادہ ہے اور ٹی وی پر بھی اگر زیادہ وہ بیٹھ رہے ہیں یا ان ساری گیجٹس پر زیادہ ہے، تو اس سے ان کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے، ان کی نظر بھی متاثر ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر بھی بچے متاثر ہوتے ہیں. تو اور پھر نتیجتاً پھر یہ ہے کہ بچوں کا بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی صحت ہے، فزیکل، مینٹل، یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں ان چیزوں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جاننا چاہتے ہیں والدین کے بحیثیت پیڈیاٹریشین، بحیثیت ایک چائلڈ اسپیشلسٹ، چائلڈ کنسلٹنٹ، آپ کیا مشورہ دیں گے والدین کو، پیرنٹس کو، کہ کس طرح وہ کون سی ٹپس ہیں، وہ کون سے ہنٹس ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بچے کی نیند بہتر بنا سکیں، کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی اس کی بڑھا سکیں؟
دیکھیے ڈاکٹر اکرم، ایک تو یہ ہے کہ جو گھر کا ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے، وہ ایک صحت مند ماحول ہونا چاہیے گھر کا. صحت مند ماحول سے مراد یہ ہے کہ پورے گھر کی فیملی کے سونے کا ٹائم ہے، بچوں کے سونے کا ٹائم ہے، اور بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز کا ٹائم ہے، اسکولنگ کا ٹائم ہے، اور بچوں کے آؤٹ ڈور ہے، انڈور ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر بیلنسڈ ہیں، متوازن ہیں، اور بچوں کی غذا ہے، ایکسرسائز ہے، ان سب چیزوں پر جب والدین دھیان دیتے ہیں. اس ایک مثال میں آپ سے شیئر کروں جی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے بچوں کو ماں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے 6 ماہ تک، اور حفاظتی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 6 ماہ کے بعد بچوں کو دوسری غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر نیند ہے، ایکسرسائز ہے، ساری چیزیں وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ جو ہے. تو اگر والدین بچوں کو 2 سال تک، 3 سال تک فیڈر اور بوتل پلا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی شروع والے 2 سالوں میں جو بچے کا جو دماغ ہے، جو برین ہے، اس کی 50% گروتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر بچوں کی جو غذا عمر کے حساب سے صحیح نہیں ہوگی، ان کی نیند صحیح نہیں ہوگی، اور ایکسرسائز اور ان کی ساری چیزیں بیلنس نہیں ہوگی، غذا بھی بیلنس نہیں ہوگی، تو اس کا رزلٹ بچوں کی گروتھ، ان کی مینٹل گروتھ، تو ان کی فزیکل گروتھ، ان کا ایٹیٹیوڈ، اور ان کی کوگنیٹو فنکشن، ان کی جو اسکولنگ ہے، ان کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے، ان سب پہ پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی ماہرانہ رائے کا. ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین و سامعین، آج ہم نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی، اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو انسان کا یا بچے کا جو ایک صحت مندانہ لائف اسٹائل ہوتا ہے، طرز زندگی ہوتا ہے، وہ عبارت ہوتا ہے، وہ اس کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں اس میں ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اور آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نیند بڑی امپورٹنٹ ہے، جو جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بچے کی عمر کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ اپنی نیند ایک صحت مند طریقے سے لے سکے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہمارے پروگرام کو، ہمارے فیض ٹی وی چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ آپ اس طرح کے اور بہت سارے مفید ٹاپک سے مستقل جو ہے ان ٹچ رہ سکیں. اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. حاضر خدمت ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے زبردست موضوع کے ساتھ. ٹیک کیئر، فی امان اللہ.